ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ اور قربان جائے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر پر۔ آپ نے جب رومی اور جامی کے عشق پڑھے تو کہا اٹھ فریدا ستیا چڑھ کوٹھے اگ لگی گھر گھر رے، اٹھ فریدا ستیا چڑھ کوٹھے اگ لگی گھر گھر رے، ایک فریدا عشق نبی اچ تو نہیں لٹیا اچ لٹیا سارا جاگے۔ حمد و ثنا کے بعد واجب الاحترام جناب قبلہ عالم پیر سید سمیع الحق شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ، اور اسٹیج پر حضور کے معزز پیارے ثناخواں حضرات محترم بندہ نچیز کے نے آپ حضرات کے سامنے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ و عم نوالہ کی پاک لاریب پیاری کلام میں سے ایک چھوٹی سی آیت پاک تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ دعا فرمائیں اللہ مجھے حق کہنے اور ہم سب کو حق سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ حضرات محترم مبارکباد کے مستحق ہیں آپ تمام حضرات، اور محترم بھائی محمد شکیل صاحب، بھائی محمد عامر صاحب اور ان کے تمام عزیز و اقارب جنہوں نے مل کر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس محفل پاک کو سجایا۔ یہ وہ محفل پاک ہے جس کا تعلق ڈائریکٹ گنبد خضرا والے سے، یہ عام محفل نہیں ہے۔ اس محفل کا تعلق کسی دنیا دار سے نہیں ہے، کسی عام ہستی سے نہیں ہے، کسی عام شخص سے نہیں ہے۔ اس محفل کا تعلق ڈائریکٹ گنبد خضرا والے سے ہے۔ اور حضرات محترم آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل تشریف فرما ہو اور حضور کے دیوانے سننے والے ہوں تو سمجھ لو وہ محفل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو رہی ہے۔ حضرات محترم آپ تمام حضرات حضور کے دیوانے بن کے بیٹھے ہیں، شمع رسالت کے پروانے بن کے بیٹھے ہیں۔ اسی طرح حضور کی آل کا دیوانہ ایک بلخ شہر کا شہزادہ عبداللہ تھا۔ بلخ شہر کا شہزادہ عبداللہ وہ بھی حضور کی آل کا بڑا دیوانہ تھا، بڑی محبت کرنے والا، بڑا عقیدت و بڑا احترام کرنے والا۔ وہ ہر سال مدینے جاتا، اپنے مرشد کا دیدار کرتا، اپنے مرشد کے لیے گفٹ لے کے جاتا، تحفے لے کے جاتا، اپنے مرشد کے قدموں پہ نچھاور کر کے آ جاتا۔ 6-7 سال 8 سال اسی طرح آنا جانا لگا رہا۔ ایک دن اس کی بیوی نے اسے کہہ دیا کہ اللہ کے بندے ہر سال جاتا ہے، مرشد کا دیدار بھی کر کے آتا ہے، قیمتی قیمتی تحفے لے کے جاتا ہے، قیمتی قیمتی گفٹ لے کے جاتا ہے، اپنے مرشد کو دے کے چلا آتا ہے، کبھی مرشد سے لے کر تو کچھ نہیں۔ کیا وہ کنجوس ہے؟ دینے کا عادی نہیں ہے، لینے کا عادی ہے؟ تو بلخ شہر کے شہزادے عبداللہ نے جب یہ بات سنی تو کہا اے اللہ کی بندی، تو نے یہ بات مجھے بلخ میں کہی ہے، میرا ایمان اور میرا یقین ہے یہ بات مدینے میں میرے مرشد نے سنی ضرور ہوگی۔ پہلے یہ ہوا کرتا تھا عبداللہ اپنے مرشد کے آستانے پر جاتا، دروازہ کھٹکھٹاتا، پھر غلام دروازہ کھولتے، پھر پیغام مرشد پاس تک جاتا، پھر آپ سے ملاقات ہوتی۔ آج کیا ہوا؟
ابھی عبداللہ مدینے کی حدود میں پہنچا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ شام میں مرشد کھڑے اور کہا عبداللہ تو نے آنے میں کتنی دیر کر دی؟ میں کب سے تیری انتظار کر رہا تھا، کب سے تیری راہ کو تک رہا تھا، چل آ میرے ساتھ۔ مرشد کے ساتھ عبداللہ اب مرشد کے آستانے پر پہنچے۔ مرشد پاک نے حکم دیا، کھانا لگ گیا، اب کھانا کھا رہے ہیں۔ کھانے سے جب فارغ ہوئے، مکمل کھانا کھا لیا، اب مرشد نے حکم دیا میرے مرید عبداللہ میرے ہاتھ دھلا اور نیچے کوئی پانی جہاں گرے وہاں کوئی چیز تسلا رکھ، بالٹی رکھ۔ اب مرشد نے ہاتھ دھوئے، پانی ڈالا عبداللہ نے۔ حضرات محترم مرید نے مرشد کے ہاتھوں پہ پانی ڈالا۔ توجہ کیجئے گا، جب ہاتھ دھوئے نا مرشد نے اور کہا اے عبداللہ بالٹی میں دیکھ کیا ہے؟ عبداللہ بالٹی میں دیکھ کیا ہے؟ کہا حضور بالٹی میں سفید سچے موتی ہے۔ کہا تیرا پانی ڈالنے میں مزہ نہیں آیا، مجھے ہاتھ دھونے میں مزہ نہیں آیا، پانی دوبارہ ڈال۔ جب پانی دوبارہ ڈالا کہا دیکھ میرے مرید اب بالٹی میں کیا ہے؟ کہتا ہے حضور زمرد ہے۔ کہا مزہ اب بھی نہیں آیا، پانی تیسری بار ڈال۔ جب تیسری بار پانی ڈالا کہا اب دیکھ میرے مرید عبداللہ بالٹی میں کیا ہے؟ کہا حضور بالٹی ہیرو سے بھری ہوئی ہے، بالٹی ہیرو سے بھری ہوئی ہے۔ کہا میرے مرید عبداللہ اس بھری ہوئی بالٹی کو اٹھا اور گٹھڑی میں باندھ لے، گٹھڑی سر پہ رکھ اور بلخ چلا جا، جا کر اپنی بیوی کے سامنے رکھ کر کہہ دے جب مرشد دینے پر آتا ہے ہاتھوں کی میل کو ہیرے بنا دیتا ہے۔ جب مرشد دینے پر آ جائے ہاتھوں کی میل کو ہیرے بناتا ہے۔ ارے مرشد کنجوس نہیں ہوتا، مرشد تو موت کے انتظار میں ہوتا ہے۔ آج مرشد آیا ہے موج میں، مانگ عبداللہ کیا مانگنا چاہتا ہے؟ مانگ عبداللہ آج کیا مانگنا چاہتا ہے؟ حضرات محترم توجہ کیجئے گا، یہ ہاتھوں کی میل کو ہیرے بنانے والی کوئی عام ہستی تو تھی نہیں، کوئی عام ہستی تو تھی نہیں۔ حضرات محترم پوچھا گیا یہ ہاتھوں کی میل کو ہیرے بنا کر بالٹیاں بھرنے والی ہستی کون تھی؟ فرمایا یہ امام عالی مقام کے بیٹے امام سجاد تھے، امام حسین پاک کے بیٹے تھے۔ حضرات محترم آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، جو آیت پاک پڑھی اس کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ ارے یہ شان امام عالی مقام کے بیٹے کی ہے، امام سجاد کی یہ شان ہے، امام زین العابدین کی یہ شان ہے، اور حضور کی آل کی شان ہے کہ ہاتھوں کی میل کو ہیرے بنا رہے ہیں۔ ارے جو امام زین العابدین کے بابا ہے، جو امام عالی مقام ہے، امام حسین علیہ السلام ہے، ان کے بارے میں خدا قرآن میں کیوں نہ کہے یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان؟ ان کے بارے میں خدا کیوں نہ کہے کہ میں نے ایسے موتی پیدا کر دیے جن کی مثال ہی کوئی نہیں، بے شک بے شک، ان جیسے موتیوں جیسا کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اللہ کریم قرآن کے اندر حضور کی آل کی شان بیان کر رہا ہے۔ حضرات محترم کہیں کہتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اللہ قرآن کی آیتیں نازل کر کے بتا رہا ہے میرے حضور کا مقام کیا ہے، میری حضور کا آل کا مقام کیا ہے۔ حضور کی آل کی شان کون کم کر سکتا ہے؟ حضرات محترم اس کا بیان تو اللہ قرآن کے اندر کر رہا ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ آیت پاک کس کے لیے نازل ہوئی؟ یہ آیت پاک حضور کی آل کے لیے نازل ہوئی۔ حضرات محترم امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کی شان تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ حضرات محترم جو امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کے بابا ہیں، جن کو بارے میں میرے آقا کہہ دے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا محمد مولا ہے اس کا علی بھی مولا جس کا محمد مولا اس کا علی بھی مولا ہے۔ تو محمد کو
مولا مانتا ہے وہ علی کو مولا مانے، جو علی کو مولا نہیں مانے گا اس کا محمد بھی مولا نہیں۔ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، اس کو امام ترمذی نے بھی لکھا، امام بخاری نے بھی لکھا، امام ابو داؤد کے اندر بھی لکھا، سیاستہ کی حدیثیں امام احمد بن حنبل نے بھی لکھا۔ کوئی کتاب فقہ کی رہی ہے جس حدیث کو نہ لکھ پائے۔ حضرات محترم حدیث مکمل ہی نہیں ہوتی، حدیث کی کتاب کوئی مکمل نہیں ہوتی۔ تو حضرات محترم اندازہ کریں، جن کے بارے میں میرے آقا کہتے ہیں یہ باب العلم ہے، علم کے شہر کے دروازہ ہے، علم کا شہر۔ میرے آقا نے کہا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم علم کا شہر، علی اس کا دروازہ ہے۔ علی کو گھوڑے کی رکاب پہ قدم رکھتا ہے، قرآن پڑھنا شروع کرتا ہے، الحمدللہ پڑھنا شروع کرتا ہے، دوسرا قدم رکھتا ہے، قرآن مکمل کر لیتا ہے۔ حضرات محترم علی کے علم تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ جو علی کا بھی نبی ہے، جو ابو بکر کا بھی نبی ہے، جو عمر کا بھی نبی ہے، جو عثمان کا بھی نبی ہے، جو تیرا بھی نبی ہے، جو میرا بھی نبی ہے، کائنات کا نبی ہے، جس کے بارے میں خدا کہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، محبوب تیرے چہرے کی قسم، جس کی زلفیں دیکھ کر خدا کہے وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ، مجھے تیری زلفوں کی قسم، جس کا چہرہ دیکھ کر خدا کہے یاسین والقرآن الحکیم، جس کا تاج دیکھ کر خدا کہے طٰہٰ، جس کی چادر دیکھ کر خدا کہے یا ایھا المدثر، جس کی کمر دیکھ کر خدا کہے یا ایھا المزمل، ارے جس کا سینہ دیکھ کر خدا کہے الم نشرح لک صدرک، ارے جو پتھر اٹھائے خدا کہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، جس کے قدم اٹھے خدا کے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، ارے جو محبوب چلے تب بھی قسمیں، جو محبوب ہاتھ اٹھائے تب بھی قسمیں، ارے جس محبوب کے ہاتھ اٹھے خدا کے ید اللہ فوق ایدیہم، یہ ہاتھ کسی اور کے نہیں ہیں، یہ ہاتھ خدا کے ہیں، ید اللہ قرآن کہہ رہا ہے۔ حضرات محترم بتاؤ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین والے نبی، اس نبی کی شان تک کون پہنچے؟ ارے جس کا ذکر خدا خود بلند کرے ورفعنا لک ذکرک، ارے اس نبی کی ذکر کی محفل میں بیٹھے ہیں جس نبی کا ذکر اللہ بلند کر رہا ہے۔ حضرات محترم سناخہ حضرات، بھائی ابرار صاحب ماشاءاللہ بڑے ہی پیارے کلام سے آغاز کر رہے تھے، بلغ العلا بکمالہ، آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، اسی اشعار پر اسی پر آپ بات کو مکمل کروں گا۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجیٰ بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، بتا رہے تھے بے شک یہ کلام شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ہے، شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ کا، آپ نے لکھا 3 ہی فکرے لکھے، چوتھا فکرہ میرے حضور نے کہہ دیا صلو علیہ وآلہ، آقا پر، آقا کی آل پر درود و سلام۔ چوتھا فکرہ انہوں نے کہا مولانا حضرت جامی عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالی، جنہوں نے شرح کی کتابیں لکھی، ملا جامی، شرح جامی کتابیں لکھی، بہت بڑے عاشق رسول، بہت بڑے عاشق رسول، ایسے عاشق رسول جنہوں نے کلام لکھا اور گنبد خضرا کی طرف مدینے چل پڑے۔ سبحان اللہ، یہ کلام صرف حضور کو سنانا ہے، کسی اور کو نہیں سنایا، کسی کو نہیں سنایا، کسی کو نہیں بتایا۔ یہ کلام عبد الرحمن جامی نے لکھا اور جا کر حضور کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ وہ عبد الرحمن جامی آگے بات سناؤں گا، کہتے ہیں کہ جو میرے پیر و مرشد تھے، عبد الرحمن جامی کہتے ہیں جو میرے پیر و مرشد تھے، میں نے انہیں ہر وقت یہ کلام پڑھتے ہوئے دیکھا، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجیٰ بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ، کہتے ہیں یہ کلام پڑھتے ہوئے جب میں نے سنا، کہا عبد الرحمن جامی تیرے مرشد ہر وقت یہی کلام پڑھتے ہیں، تو بھی کلام لکھ کر، تو بھی کوئی کلام لکھ کر اپنے مرشد کے سامنے پیش کر، مرشد وہ بھی پڑھا کرے۔ بڑا دردمانہ کلام لکھا، بڑا ہی پیارا کلام لکھا، پوری کتاب کلام سے بھر دی اور کتاب اپنے مرشد کو جا کر پیش کی۔ کہا مرشد یہ کلام بھی دیکھیں اور یہ کلام بھی پڑھیں۔ مرشد نے کتاب تو دیکھی، اشعار تو دیکھے، مگر پڑھے نہیں، پڑھنا وہی شروع کر دیا، بلغ العلا بکمالہ
کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ، یہی پڑھنا شروع کر دیا۔ عبد الرحمن جامی سے رہا نہ گیا، کہا مرشد جو کلام میں نے لکھا ہے، جو کتاب میں نے لکھ کر آپ کی بارگاہ میں پیش کی ہے، آپ یہ کلام کیوں نہیں پڑھتے؟ کہا یہ کلام کیسے پڑھوں؟ یہ کلام اس لیے پڑھ رہا ہوں، میں نے حضور کو دیکھا ہے، حضور اپنی سواری پر تشریف فرما ہے اور ساتھ ساتھ شیخ سعدی ہے، سعدی کو میرے آقا حکم دیتے ہیں سعدی پڑھ بلغ العلا بکمالہ، سعدی پڑھ بلغ العلا بکمالہ، سعدی پڑھتے ہیں پھر خاموش ہوتے ہیں، میرے آقا پھر کہہ دیتے ہیں پڑھ سعدی، تو بار بار اس کلام کو تو میرے آقا سعدی سے خود سن رہے ہیں، میں کیوں نہ پڑھوں، میں کیوں نہ پڑھوں؟ وہ عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالی علیہ گنبد خضرا کی طرف چل پڑے، ابھی مدینہ میں پہنچے نہیں، اس وقت کے گورنر کو خواب میں میرے آقا کی زیارت ہوئی، کہا فلاں طرف سے ایک قافلہ آ رہا ہے، اس قافلے میں عبد الرحمن جامی ہے، اس جامی کو مدینے میں داخل نہ ہونے دینا، اس جامی کو مدینے میں داخل نہ ہونے دینا۔ ایسے ہی پیرا لگ گیا، سپاہی کھڑے ہو گئے، پوچھا گیا، اس نے کہا میرا نام عبد الرحمن جامی ہے، روک دیا گیا کہ تم مدینے میں نہیں جا سکتا، تجھے اجازت ہی نہیں۔ عبد الرحمن جامی تڑپنے لگے، اب دریا سے مچھلی کو باہر نکال دو تو کیا جان رہتی ہے اس میں، وہ مچھلی سے بھی زیادہ تڑپنے لگے، کلام لکھ کے لائے تھے کہ آقا کو جا کر سناؤں گا، آقا کی بارگاہ میں سناؤں گا، اب مدینے میں جانے کی اجازت نہیں ملی، تڑپ رہے ہیں، روح تڑپ رہی ہے، جسم نہیں تڑپ رہا، عاشقوں کی روحیں تڑپتی ہیں، وہ ایسے عاشق تھے جن کا جسم بھی تڑپ رہا تھا، روح بھی تڑپ رہی تھی، کہتے ہیں اب کیسے جاؤں؟ ایک بکری چرانے والا مدینے سے بکریاں لے کر آتا تھا، جنگلوں میں بکریاں چراتا، پہاڑوں میں، شام کو پھر مدینے میں لے جاتا تھا، اسے کہتے جب اندھیرا ہو جائے نا، اندھیرا ہو جائے تو اپنی بکریوں کو مدینے میں لے کر جائے تو میں تیری بکریوں کے ریوڑ میں شامل ہو جاؤں گا، تیری بکریوں میں بکری بن جاؤں گا، مجھے مدینے لے جا، اپنی بکریوں میں شامل کر کے مدینے لے جا۔ پھر میرے آقا نے کہا روکو انہیں، وہ بکریوں کے ریوڑ میں شامل ہو کے آ رہا، پھر روکا گیا، پھر کہا گیا ایسے کرو، زندہ کو تو جانے نہیں دیتے، میرے جسم کو کفن پہنا دو، چار پائی پہ لٹا دو، اگر پوچھے تو کہہ دینا جامی زندہ نہیں ہے، مر کر تو مدینے میں جا لینے دو، چار پائی کو اٹھاؤ۔ پھر روکا گیا، آخر کار سپاہیوں نے پکڑا، قید خانے میں ڈال دیا۔ میرے آقا کی خواب میں پھر گورنر کو زیارت ہوئی، کہا میرے جامی کو تکلیفیں نہ دو، اسے پریشان نہ کرو، بس اسے یہ کہا تھا کہ مدینے میں نہ آنے دو۔ اس نے پوچھا حضور ابھی کہتے ہو مدینے میں آنے کی اجازت نہ دو، ادھر کہتے ہو تکلیفیں بھی نہ دو، وجہ کیا ہے؟ کہا جامی وہ میرا عاشق ہے، جامی وہ میرا دیوانہ ہے، اس نے ایسا کلام لکھا ہے، ایسا سلام لکھا ہے اور دردمانہ سلام لکھا ہے، اس کا ایک قطرہ اگر دریا میں پھینک دیا جائے تو دریا کی مچھلیوں کے دل پھٹ جائے، اتنا دردمانہ کلام لکھا ہے جامی نے۔ اگر میرے گنبد خضرا پر آ کر وہ سلام پڑھنا شروع کر دیا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دینے کے لیے گنبد خضرا سے باہر آنا پڑے گا۔ اگر میں گنبد خضرا سے باہر آ گیا تو شریعت کا پردہ شریعت کا پردہ چاک ہو جائے گا۔ میں اس لیے چاہتا ہوں شریعت کا پردہ چاک نہ ہو، جامی کے آنے سے پہلے ہی وہ کلام کو مجھے سنا دے۔ اللہ کریم نے وہ کلام فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیا، فرشتوں جاؤ گنبد خضرا پر جامی کے آنے سے پہلے وہ کلام سنا دو۔ حضرات ایسے ایسے دیوانے گزرے، ایسے ایسے مستانے گزرے، شمع رسالت کے پروانے گزرے۔ یہ عشق جب فرید الدین گنج شکر نے دیکھا نا، یہ کہا تھا اٹھ فریدہ ستیا چڑھ کوٹھے اگ لگی کر کرے، ایک فریدہ عشق نبی تو نہیں لٹیا، اتنے لٹیا ہی سارا جاگے۔ کہا کیا دیکھوں؟ کہیں جامی کا عشق دیکھتا ہوں، کہیں رومی کا عشق دیکھتا ہوں، کہیں فرید الدین میں معین الدین کا عشق دیکھتا ہوں، کہیں جو ہے میں تاجدار گولڑا کا مہر علی کا عشق دیکھتا ہوں۔ حضرات مطلب اللہ کے ولی ایسے نہیں ہوتے۔ تاجدار گولڑا پیر نصیر الدین نصیر نے یہ بات لکھی اور آپ نے کہی، میں نے اپنے کانوں سے ان بات کو سنا۔ آپ فرماتے ہیں میرے دادا جان پیر مہر علی تاجدار گولڑا شریف، آپ بزرگ ہو چکے تھے، ضعیف عمر کے تھے، آپ اپنے حجرہ میں زیادہ وقت آرام کرتے تھے۔ ہمارے گھر ایک خادمہ تھی، اس نے کافی دنوں سے آپ کی زیارت نہیں کی تھی،
اس نے ایک دن دروازے کی کھڑکی کھولی پیر صاحب کے حجرہ پاک کی، اور کھڑکی سے اپنے مرشد کی زیارت کرنے لگے۔ اس وقت کمرے میں پیر صاحب تھے، 3 لوگ اور تھے، آپ کے خادم محبوب عالم تھے، 2 لوگ اور تھے۔ آپ نے پوچھا، پیر صاحب پوچھتے ہیں، حضرات محترم اللہ کے ولیوں کی بات ہے، پیر میرے علی پوچھتے ہیں کہ محبوب عالم بیٹا اس وقت اس کمرے میں کتنے لوگ ہیں؟ اس وقت اس کمرے میں کتنے لوگ ہیں؟ کہتے ہیں کہ بابا جی 4، 3 ہم ہیں، چوتھے آپ۔ فرمایا نہیں، مجھے اس وقت اس کمرے میں 5 لوگوں کی سانس چلتی ہوئی نظر آتی ہے۔ کوئی سائنس کی ٹیکنالوجی یہ تو بتا سکتی کہ لوگ کتنے بیٹھے ہیں، یہ نہیں کہہ سکتی کتنے لوگوں کی سانس چل رہی ہے، یہاں کتنے لوگوں کی سانسیں چل رہی ہیں۔ پیر میرے علی کہتے ہیں اس وقت مجھے اس کمرے میں 5 لوگوں کی سانس چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ کہتے نہیں حضور ہم 4 ہیں، 3 ہم ہیں، چوتھے آپ، 5واں کوئی نہیں ہے۔ پیر میرے علی کہتے نہیں، 5ویں کی سانس ہے، اگر کوئی ہے یا نہیں، سانس ضرور چل رہی ہے۔ اتنے میں مخادمہ کھڑکی کے باہر سے بولی، کہتی حضور کھڑی باہر ہوں، سانس کمرے میں لے رہی ہوں، کھڑی باہر ہوں، سانس کمرے کی طرف لے رہی ہوں۔ حضرات محترم اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہیں ملتا، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ اللہ کریم اس محفل کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے، ہم سب کو حضور کی آل کا، حضور کے اصحاب کا، حضور کی امت کے ولیوں کا ادب کرنے والا بنائے۔ اللہ کریم میری حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔